بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ. ہمارے مکمل قرآن پاک کا ترجمہ اور مختصر تشریح کے اسباق شروع ہیں. ان اسباق کے اندر ہم لفظ و لفظ ترجمہ، عربی گرامر کے لحاظ سے ترجمہ، لفظی اور اصطلاحی معنی اور با محاورہ ترجمہ تفصیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. مزید قرآن پاک کے اندر مترادف الفاظ کی تعریف اور تشریح خاص طور پر سیکھیں گے. مثلا رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، تدبر اور تفکر میں کیا فرق ہے، شعور اور جاننا میں کیا فرق ہے، قرآن پاک میں ظالم سے کیا مراد ہے، شک، ریب اور ظن میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح کے انشاءاللہ دوسرے الفاظ ہم فردن سیکھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو یقولو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبالیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، وما ہم اور نہیں وہ سب بمؤمنین ایمان لانے والوں کے ساتھ. سورۃ البقرہ جب شروع ہوتی ہے تو پہلی جو 5 آیات ہیں وہ مومنین کی صفات جو ہیں وہ بیان کی گئیں. چھٹی اور 7ویں جو آیت ہے اس کے اندر کفار کا ذکر کیا گیا، اور اب جو 8ویں آیت شروع ہو رہی ہے تو 8 آیات سے لے کر 20 آیت تک یعنی جو 13 آیات ہیں اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے. یہ جو آیت ابھی تلاوت کی گئی اس کے اندر منافقین کا ذکر ہے کہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اصل میں وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ یعنی مومنین کے ساتھ نہیں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ جو اس وقت موجود تھے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور اصل میں وہ مومنین کے ساتھ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ منافق ہیں. منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں جو 2 مذہب جس کے 2 دین ہوں، اوپر سے جو ہے وہ کچھ کہے، اندر سے وہ کسی اور مذہب کا ماننے والا ہو. جیسے کہ اس دور میں تھے کہ اندر سے یہودی تھے یا عیسائی تھے اور اوپر سے اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے تھے. آج کل کے دور میں ہم جو منافق کہتے ہیں اصل میں وہ گناہ گار، اسے ہمیں فاسق کہنا چاہیے. ایسا مسلمان جو گناہ گار ہے اسے ہم منافق نہیں کہنا چاہیے، اسے ہمیں فاسق کہنا چاہیے. فاسق کا مطلب ہوتا ہے گناہ گار، اور منافق وہ ہوتا ہے جس کے 2 مذہب ہوں، اندر سے وہ یہودی یا عیسائی یا بت پرست کوئی بھی مذہب کا ہے، اور اوپر سے وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں. جو حدیث کے اندر مذکور ہے کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں کہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، غصے میں ہو تو گالی دے، اور ایک اور جگہ پہ ہے دشمنی کرے تو حد سے زیادہ دشمنی کرے. تو یہ جو خصوصیات منافقین کی ہیں اصل میں یہ خصوصیات فاسقین کی ہیں. منافق کی جن آیات کے اندر قرآن پاک کے حوالے سے جو بیان کی گئی کہ وہ 2 مذہب رکھنے والا جو شخص ہے وہ منافق کہلاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے من جو یقولو کہتے ہیں. قال یقولو کا مطلب کہنا، قال اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے. اب کیونکہ گروپ آف پیپلز ہیں، لوگوں کی ایک جماعت ہے، تو واحد مذکر غائب کا لفظ جو ہے وہ آ گیا.
آگے ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور وہ سب لوگ جو آمنوا ایمان لائے۔ منافقین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انفیکٹ یہاں سے مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جو نمائندے اس وقت موجود ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ سب لوگ جو ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈائریکٹ فیض یافتہ ان کے جو شاگرد ہیں، جو پہلی صف ہے ایمان لانے والوں کی، ان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، اور نہیں وہ سب دھوکہ دیتے مگر الا انفسهم، اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یشعرون، نہیں وہ سب شعور رکھتے۔ یہاں پہ سمجھنے والی جو چیز ہے گرامر کے لحاظ سے، خادع یخادع کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا۔ خادع اس نے دھوکہ دیا، یخادع وہ دھوکہ دیتا ہے، یخادعان وہ دونوں دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ سب دھوکہ دیتے ہیں۔ آگے لفظ ہے اللہ، اللہ کا آخر میں جو زبر آ گئی ہے یہ بتا رہی ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ ایز اے آبجیکٹ مفعول ہے۔ یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو۔ آخری جو لفظ ہے وما یشعرون، شعر یشعر سے نکلا، اور شعر یشعر کا مطلب ہوتا ہے حواس خمسہ سے جو علم حاصل ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ ہماری جو 5 سینسز ہیں، ہمارا جو دیکھنا ہے، ہمارا جو سننا ہے، ہمارا جو سونگھنا ہے، ہمارا زبان سے چکھنا ہے، اور ہماری اسکن کا جو محسوس کرنا درد، تکلیف، راحت کا، تو یہ حواس خمسہ 5 سینسز سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے ہم سائنس کی زبان میں آبزرویشن کہتے ہیں۔ آبزرویشن سے جو علم حاصل ہو اسے شعور کہتے ہیں، اور اسی شعور سے بنا شعر یشعر، شعر اس نے علم حاصل کیا، یشعر وہ علم حاصل کرتا ہے۔ وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھ نہیں رکھتے، وہ علم نہیں رکھتے۔ اس لحاظ سے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ فی قلوبہم، ان سب کے دلوں میں مرض ہے یعنی بیماری ہے، فزادہم پس بڑھا دی ہم ان سب کی اللہ نے مرضا بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے کانوا وہ سب تھے، یکذبون جھوٹ بولا کرتے تھے۔ یہاں پہ مرض سے مراد جو ہے وہ بیماری ہے۔ مرض کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ جسمانی کیفیت کا اعتدال سے ہٹ جانا، جیسے میڈیکل کی ٹرم میں ہیموسٹیسس ہوتا ہے کہ ہمارا جسم ایک اعتدال پر ہوتا ہے، کمی یا بیشی ہو جائے، بلڈ پریشر بڑھ جائے یا بلڈ پریشر کم ہو جائے، شوگر زیادہ ہو جائے یا شوگر کم ہو جائے تو ہم کہیں گے مرض ہو گیا۔ اور جب تک وہ اعتدال پر تھا، اپنی اپنی چیز ہر لمٹ کے اندر تھی، نارمل ویلیوز کے اندر تھی، جسمانی کیفیت کی سب چیزیں، تو ہم کہیں گے یہ اعتدال پر ہے تو یہ صحت مند ہے۔ اور اگر اس کی کیفیت اعتدال سے جسمانی کیفیت ہٹ جائے تو اسے مرض کہتے ہیں۔ یہاں پہ جو لفظ آ گیا ہے فی قلوبہم مرض، یہاں مرض سے مراد کفر کی بیماری ہے، روحانی بیماری ہے ان کی، کفر کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، پس زیادہ یزید کا مطلب بڑھا دینا، زیادہ بڑھا دی ہم ان سب کی اللہ نے مرضا بیماری، ولہم عذاب علیم، اور ان سب کے لیے دردناک عذاب ہے، بما کانوا بسبب اس کے کانوا وہ سب تھے یکذبون۔ کذب یکذب کا لفظی مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ یہاں پہ کانا اور کانا کی جو بھی شکلیں ہیں، کانا، کانو، کنتا، تو کانا کے بعد اگر مضارع آ جائے یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس آ جائے تو وہ ماضی استمراری میں چلا جاتا ہے۔ ماضی استمراری کا مطلب جیسے انگلش میں ہم یوز ٹو کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جو عادت کے طور پر کام کیا جائے اسے انگلش میں یوز ٹو، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، دے یوز ٹو ٹیل اے لائی، بما کانوا یکذبون، بسبب اس کے وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا، اور جب، قیل لہم کہا جاتا ہے، لہم ان سب کو، لا تفسدوا تم سب فساد نہ کرو، فی الارض زمین میں،
قالو وہ سب کہتے ہیں انما بلا شبہ یعنی نو ڈاؤٹ نحن مصلحون ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اذا کا مطلب جب، قیلا اصل میں قالا یقولو تھا کہنا، قالا اس نے کہا، یقولو وہ کہتا ہے، قل تو کہہ، لا تقل تو نہ کہہ۔ یہاں پہ قالا اس نے کہا، قیلا اسے کہا گیا، یہ اس کا مجہول یعنی پیسے وائز ہے ماضی کا، اور رول جو ہے عربی کے اندر یہ ہے کہ از یا اذا کے بعد جب ماضی آ جائے تو اس کا ترجمہ مضارع میں یعنی پریزنٹ اینڈ فیوچر کے اندر کرتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے ان سب کو تم سب فساد نہ کرو زمین میں، لا تفسدوا فی الارض تم سب فساد نہ کرو زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون بلا شبہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ مصلحون کا لفظ اصلح یصلح سے نکلا، اصلح اس نے اصلاح کی، یصلح وہ اصلاح کرتا ہے، اصلح تو اصلاح کر، لا تصلح تو اصلاح نہ کر، مصلح ایک اصلاح کرنے والا، مصلحان دو اصلاح کرنے والے، مصلحون سب اصلاح کرنے والے۔ یہاں پر جو مزید ڈیفینیشنز کے لحاظ سے جیسے ہم خاص طور پر ہر ایک کی لغوی اور اصطلاحی اور پھر اس کا تشریح دیکھتے ہیں، تو فساد جو ہے اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظی مطلب اس کا ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، فساد یفسد کا مطلب ہوتا ہے لڑائی جھگڑا، اور اصطلاحی طور پر اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم توڑنا یعنی گناہ کرنا۔ جو بھی اللہ کا حکم توڑتا ہے یا وہ گناہ کرتا ہے تو دوسرے لفظوں میں وہ فساد کر رہا ہے۔ لفظی مطلب تو ہے لڑائی جھگڑا کرنا، لیکن دین کے حوالے سے فساد یفسد یعنی فساد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنا اور اللہ کا حکم توڑنا۔ اور جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ فساد نہ کریں یعنی اللہ کا حکم نہ توڑیں، گناہ نہ کریں، وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ اگلی آیت ہے الا انہم خبردار، انہم بے شک وہ سب، انہ کا مطلب بے شک، انہم ہم بے شک وہی سب، المفسدون فساد کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون لیکن وہ سب شعور نہیں رکھتے۔ شعور کا لفظ پہلے بھی گزر گیا کہ حواس خمسہ کے ذریعے سے جو علم حاصل ہو اسے شعور کہتے ہیں۔ شعر یشعر سمجھ بوجھ رکھنا، علم حاصل رکھنا۔ یہاں پر جو قابل ذکر چیز ہے ہمارے ذہن میں ایک جو ہے وہ سوال آتا ہے کہ ان دو آیات 11 اور 12 کے اندر یہ کہا گیا کہ جب فساد کرنے والے کو کہا جائے فساد نہ کرو، وہ کہتا ہے میں تو اصلاح کر رہا ہوں، حالانکہ وہ فساد کر رہا ہے لیکن اسے اس بات کی سمجھ نہیں ہے۔ تو تقویٰ کا لحاظ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنا احتساب کریں کہ خدا نہ خواستہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں کہ جو اپنے تئیں تو اصلاح کر رہے ہیں اصل میں وہ فساد کر رہے ہیں۔ تو ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہم جو ہیں وہ فساد کر رہے ہیں یا اصلاح کر رہے ہیں؟ تو اس کی سب سے سادہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو بندہ ایز اے مسلمان بطور مسلم فرقہ بازی سے روکے، مسلمانوں کے مختلف گروپس کو باہم جوڑنے کی بات کرے، فرقہ بازی سے روکنے والا ہو اور اعتدال پر ہو، آپٹیمسٹک ہو، انتہا کے اوپر نہ ہو، شدت پسندی کے اوپر نہ ہو، تو ایسا بندہ جو کلمہ پڑھنے والا ہے اور باہم ہر قسم کے مسلمان سے وہ محبت رکھتا ہے، ہر قسم کے فرقے سے محبت رکھتا ہے، ہر قسم کی جماعت سے محبت رکھتا ہے اور ان سب کو جوڑنا چاہتا ہے، توڑنا نہیں چاہتا، تو ایسا بندہ اعتدال پر جو ہے وہی جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ اور یہ ہمیں ڈیفینیشن کہاں سے ملی؟ یہ ڈیفینیشن ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ملی کہ ان کے اندر اگر اختلاف تھا بھی صحیح تو باہم سب آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ دوسرا ہمارے ذہن میں ایک سوال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حق ڈھونڈنا چاہتے ہیں، حق کی تلاش کے اندر ہیں، تو ہمیں کون کون سے ایسے سٹیپ اٹھانے چاہیے جس سے ہم اپنی منزل مقصود پر پہنچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جو ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے 3 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ تو ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، کلمہ کا ماننا۔ جب تک ایک بندے نے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ تعالیٰ کو ایک نہیں مانتا، وہ جتنے مرضی اچھے اچھے کام کر رہے، نیک کام کر رہے، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جنت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو حق کی تلاش کے اندر پہلا جو سٹیپ ہے وہ کلمہ کا ماننا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ جمہور علماء کرام
جمہور علماء کرام کی رائے کو ماننا، ہر بات میں اپنی رائے نہ دینا۔ جمہور علماء کرام کی ڈیفینیشن ہم پڑھ چکے تھے کہ علماء کی وہ جماعت جن کی بات ان کے استادوں کے توسط سے ہوتی ہوئی اس کی سند، اس کا لنک حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک چلا جائے، کہ استاد کہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، میں نے اپنے استاد سے سنا، اور بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جائے، تو ایسے علماء کا جو گروپ ہے اسے جمہور علماء کہتے ہیں۔ پورے کا پورا قرآن مجید اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اور احادیث کا جتنا بھی ذخیرہ ہے، سب کا سب علماء کرام، جمہور علماء کرام کے توسط سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک اور احادیث اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھائیں، انہوں نے اپنے شاگردوں تابعین کو سکھائیں، انہوں نے اپنے شاگردوں تبع تابعین کو سکھائیں، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائیں، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھائیں، اور ہر زمانے کے حساب سے ہوتا ہوتا ہمارے زمانے کے لحاظ سے جو علماء کرام ہیں تو ان تک وہ بات پہنچی۔ تو ایسا عالم جس کی سند پیچھے نہیں ملتی کسی استاد کے ساتھ، تو اس کی رائے کو لینا نہیں چاہیے۔ تو جمہور علماء کی رائے کو ماننا ہمارے لیے ضروری ہے حق کی تلاش کے لیے۔ اور تیسرا سٹیپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بات کے اندر آپ اپنی رائے داخل کرنا چاہتے ہیں، آپ منطق، لاجک، دلیل، استدلال لینا چاہتے ہیں، تو استدلال ہم کس کا لیں گے؟ کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں گے ہم سے جو بڑے تھے، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے یا فقہاء کرام تھے، تو انہوں نے اس آیت کو، اس حدیث کو کیسے سمجھا، ان کی رائے اس بارے میں کیا تھی، تو وہ رائے کو ہم لیں گے۔ اور ہر زمانے کے حساب سے جو نئے جو فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں سے، ان آراء سے ہمیں بچنا ہوگا اگر ہم حق کی تلاش کے لیے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو 3 سٹیپ جو ہے سمرائز کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے بعد جمہور علماء کرام کی رائے جو ہے اس کو ماننا، اور استدلال، اگر منطق، لاجک، دلیل، استدلال اگر کرنا ہے تو اس کو ویریفائی کریں گے اسلاف سے، آباء و اجداد جو ہمارے بڑے بڑے علماء کرام اور ان کے جو سرخیل ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے جو استاد ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے اس آیت میں یا اس حدیث کے بارے میں کیا کہا، تو اس رائے کو مانا جائے گا۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ جیسے جیسے آیات ہمارے تک پہنچی، احادیث ہم تک پہنچی، ان کی تشریحات، ان کی تفاسیر بھی ساتھ ساتھ ہم تک پہنچی۔